ذرا میاں صاحب کے اوپر آ جائیں. میاں صاحب کے ساتھ تو بڑا پرانا آپ کا ساتھ رہا, آپ سے ناراضگیاں بھی ہوئیں, ناراضگیاں ختم بھی ہوئیں, بہت آپ نے انٹرویوز بھی کیے, آپ کی ملاقاتیں بھی بہت ہوئیں. اب نظر نہیں آ رہے میاں صاحب پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ اس طرح نظر نہیں آ رہے. کیا وجہ ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں منصور صاحب, میاں صاحب جو ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا لیڈر ہونے کے بعد وہ بھی پاپولر لیڈر بنے, 2/3 اکثریت لی. لیکن ایک تو یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے کی وجہ سے اور لوگوں سے دور رہنے کی وجہ سے ان کا جو نبض پر ہاتھ تھا وہ نہیں رہا. اچھا. اور وہ جو ریالٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں, ہر 5-7 سال کے بعد پالیٹکس چینج ہو جاتی ہے, لوگوں کے ذہن بدل جاتے ہیں, سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں. شاید وہ ان سے اس طرح سے ان کے ساتھ چل نہیں سکے. اچھا. دوسرا یہ ہوا تھا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, آپ کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جب شہباز صاحب کی حکومت آئی, یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی, تو میں لندن گیا. ہاں. اور میں نے میاں صاحب سے جا کے یہ عرض کیا تھا کہ بھائی اب آپ کی حکومت آنے والی ہے, تو اب جب حکومت آئے تو آپ انتقام کا دائرہ بند کر دیں. آپ وہ نہ کیجیے گا جو عمران نے کیا ہے. تو وہ ناراض ہو گئے میرے سے اور آج تک ناراض ہیں. اور وہ ناراض اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو پھر عمران کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں عمران کی سپورٹ نہیں کر رہا, میں ملک کی سپورٹ کر رہا ہوں, سیاست کی سپورٹ کر رہا ہوں, آپ کی بھی مدد کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ انتقام لیں گے تو وہ وکٹم بن جائے گا. اور یہی ہوا کہ جب یہ تاثر پھیلا کہ فوج اور نواز شریف عمران خان سے انتقام لے رہے ہیں تو وہ وکٹم بن گیا. اگر نواز شریف یہ کہتے کہ میں انتقام نہیں لوں گا تو نواز شریف منتقم مشہور ہوتا اور نواز شریف جو ہے رحم دل مشہور ہوتا, تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. تو میری شروع سے یہ سوچ ہے کہ انتقام کا یہ جو دائرہ ہے یہ سیاست کو سوٹ نہیں کرتا. اس کی بجائے مفاہمت ہونی چاہیے, اس کی بجائے آپس میں مل بیٹھ کے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس طرح کی کوئی چیز کرنی چاہیے. تو سہیل صاحب, یہ جو آپ گئے تھے میاں صاحب کے پاس, پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما نے بھی آپ کو یہ پیغام دیا تھا؟ کیونکہ ہمیں پتہ لگا کہ کسی نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میاں صاحب کو سمجھائیں جا کے کہ یہ موقع جو ہے وہ نہیں ہے لڑنے کا. نہیں, تحریک انصاف کی تو کسی رہنما نے نہ کوئی فارملی تھی نہ کوئی انفارمل تھی, لیکن میری اپنی سوچ تھی جو میں نے تحریک انصاف تک بھی پہنچائی تھی. اچھا. اور بعد میں یہ سوچ ختم نہیں ہوئی. اگر آپ یاد کریں تو جب 9 مئی سے پہلے میں نے پھر 3 دفعہ خان صاحب سے بھی جا کے یہ کوشش کی ہے کہ آپ مفاہمت کی طرف آئیں. ایک دفعہ میں شامی صاحب کے ساتھ گیا, ایک دفعہ خود گیا, ایک دفعہ امتیاز عالم صاحب اور بہت سارے جرنلسٹ ہم مل کے گئے, وہ بھی یہ کوشش کی لیکن وہ بھی نہیں مانے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ لڑ کے بھی کیا کریں گے, بلا کر لڑ لیں جناب, چلو جی ایک دوسرے کو مار لیں, پھر بھی کسی دن بیٹھنا ہی پڑے گا نا. تو عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ پہلے بیٹھ جائیں. تو اس میں اب ظاہری بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو نبض کے اوپر ہاتھ نہیں رہا بڑے میاں صاحب کا, اور ظاہری بات ہے ایک چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کی لانچنگ کے اوپر بہت دھیان دیا تھا. بیٹی بن بھی گئی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بن گئی ہیں. نواز شریف صاحب کی لیگسی کو کیا وہ کیری کر پائیں گی, کر رہی ہیں اس وقت آپ کی نظر میں؟ جی, لیگسی کو تو وہ کیری کر رہی ہیں, کرزما میں ان میں ہے, مریم صاحبہ میں, اور میرا خیال ہے محنت بھی کر رہی ہیں, کوشش بھی کر رہی ہیں. لیکن ابھی تو دیکھیں 2-3 بڑے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نواز شہباز صاحب دونوں ظاہر ہے لیڈر ہیں, اور اب لیڈرشپ نواز شریف صاحب نے کم از کم حکومتی لیڈرشپ جو ہے وہ شہباز صاحب کو دے دی ہے. اب اگلا مرحلہ یہ طے ہونا ہے, پنجاب کی لیڈرشپ جب مریم کو ملی تو ایک طرح سے یہ طے ہو گیا کہ اب یہ جو سیکنڈ جنریشن ہے اس کا بڑا لیڈر مریم ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ شہباز صاحب کی جو فیملی ہے کیا وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی خوش دلی سے؟ تو یہ ابھی تو یہ طے ہونا ہے کہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے, جس طرح شہباز صاحب نے ساری زندگی یہ طے کیے رکھا کہ ہماری جنریشن میں لیڈرشپ نواز شریف کے پاس رہے گی اور مجھے جو وہ کہیں گے میں وہ فالو کروں گا, کیا نیکسٹ جنریشن میں مریم کو بھی وہ مقام حاصل ہوگا جو پہلی جنریشن میں نواز شریف کو تھا؟ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے. جی, کہ جو ریلیشن شپ دونوں بھائیوں کے بیچ میں جس طرح تھا, نہیں کہ یہ ایکسیپٹ کر لیں دوسری جنریشن کہ مریم ہماری لیڈر ہے,
مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے. چاچا اور بھتیجی کے درمیان آپ یہ بات, نہ صرف چاچا بلکہ جو آگے اس کے کزنس ہیں, وہ مطلب حمزہ اور مریم کے بیچ میں یہ بھی کہ آخر دونوں میں سے کون کس کو اپنا لیڈر ایکسیپٹ کر لے. تو ابھی تو حمزہ تو بالکل سائڈ لائن پہ ہیں جی, نہ کوئی منسٹر ہیں, نہ کوئی بڑا پورٹ فولیو دیا گیا. جی, تو یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور اس مرتبہ حمزہ کو کچھ بھی نہیں ملا. اور لیکن شاید نواز شریف صاحب تو یہ سمجھتے ہو نا کہ میں نے اس فیملی کو یا اپنے بھائی کو نواز دیا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے تھوڑا سا حصہ لیا ہے. سننے میں آیا تھا کہ جب حمزہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا, وہ جو 16 ماہ والا ٹینیور تھا, اس کے بعد وہ ہٹ گئے تھے, حمزہ جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو بڑے میاں صاحب کچھ ناخوش تھے کہ حمزہ کو جس طرح ایفرٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی انہوں نے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ درست ہے. ایک تو وہ 15 بائی الیکشنز میں شکست ہو گئی, پھر ٹائم واز ٹو لٹل ٹو پرفارم, عدالتوں کا پریشر بھی تھا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک بہت ہی اس کو ایک حکومت کہنا تو میرا خیال ہے زیادتی ہے کہ حکومت وہ حمزہ چلا نہیں سکے, کیونکہ وہ نہ حکومت تھی, نہ اس کے پاس اختیار تھا, نہ پاس ٹائم تھا. تو اس لیے اس کو ناکام کہہ کے اس کو ہمیشہ کے لیے مسترد کرنا میرا خیال ہے یہ حمزہ کے ساتھ زیادتی